بالخصوص لعنتیں بھیجیں سقیفہ میں اس ظلم کی بنیاد رکھی گئی، اس ظلم کی بنیاد رکھنے والے پر لعنت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت میں معاویہ پر لعنت۔ اب آپ کے سامنے شہنشاہ مسعود مولانا حضرت امام حسین علیہ السلام روز عاشور کی مجلس عزا سے خطاب فرماتے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، سید ابن امہ قال فی شانہ ماد ولیا مظہر العجائب تجدون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک علی بن ابی طالب ادرکنی فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی فی سبیل اللہ یا حکیم یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ساتھ آمین۔ برادران ایمانی، وحی کے بغیر نہ بولنے والے نے
اپنے نواسے کا تعارف کرواتے ہوئے السلام علیکم یا سید الساجدین. صلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات میں. پھر بھی صلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات علی. کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی. حسین ابن علی ہدایت کا چراغ، نجات کی. کتاب کا حوالہ پہلی کتاب جنابی الحکمہ 5 جلدیں عربی، اس میں یہ فرمان درج ہے. پھر بھی صلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات پہ. حسین ہدایت کا چراغ. کتاب کا حوالہ میں نے دیا جنابی الحکمہ 1، خصائص حسینیہ 2. اس کے علاوہ متعدد کتابوں میں یہ حدیث بالکل اسی طرح ہے کہ دور پیغمبر تھے، پاک پیغمبر کا دور تھا، پاک نبی منبر پہ تشریف فرما تھے. اتنی دیر میں اپنے گھر سے سیدھا ظاہری زندگی کا 7 سال حسین ابن علی دوڑتے ہوئے تشریف لائے. ظاہری زندگی جو دنیا میں ظہور ہوا اس کے بعد کی، وگرنہ اہل بیت کے بارے میں یہ تصور کرنا غلط ہے کہ یہ کب سے ہیں. کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کب سے ہیں؟ معصوم نے فرمایا جب کب نہ تھا، جب زمانہ تھا ہی نہیں، نہ دن تھا نہ رات تھا نہ کوئی تھی شے، ہم تھے. 7 سالہ حسین دوڑتے ہوئے تشریف لائے سیدھا اپنے گھر سے. تھوڑا سا بادشاہ کا فضائل، بادشاہ کا کمال بتانا چاہتا ہوں، بعد میں مصائب انشاءاللہ شروع کروں گا. جب 7 سالہ حسین ابن علی کو آتے ہوئے نبیوں کے نبی نے دیکھا نا، اپنی کلام کو وہاں روکا، روک کے بطول کے بیٹے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا اہلاً بکا یا زین السماوات والارض. خوش آمدید میرا آسمانوں اور زمینوں کی زینت بیٹا. نعرہ حیدری. اہلاً بکا یا زین السماوات والارض. خوش آمدید میرا آسمانوں اور زمینوں کی زینت بیٹا. جتنے صحابہ تشریف فرما تھے
کچھ کے دل جلے، کچھ کے دل خوش ہوئے، کچھ کے چہرے کھلے، کچھ کے چہرے جھکے۔ یہ ابی بن عقاب، اللہ اس کتے پہ لعنت کرے، یہ نہ رہ سکا، اپنی جگہ سے اٹھا، کھڑا ہو کر پاک نبی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض لا شک فی، آپ آسمانوں کی زینت ہوں اس میں تو شک نہیں، کیا یہ آپ کا 7 سال کا بچہ بھی آسمانوں کی زینت ہے؟ صلوات پڑھو محمد رسول پھر بھی صلوات پڑھو محمد۔ درود بر محمد و آل محمد۔ حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، اہل بیت دشمنت لعنت، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد۔ ابی بن کعب دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ انتا زین السماوات لا شک فی، آپ آسمانوں کی زینت ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں، کیا آپ کا یہ 7 سال کا بچہ بھی آسمانوں کی زینت ہے؟ تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں، رحمت للعالمین کا چہرہ جلال الہی میں بدل گیا، اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں بدبخت، تجھے میرے حسین کے فضائل برداشت نہیں، تجھے نہیں پتا میرے حسین کے زمین میں چاہنے والے کم ہیں، آسمان میں چاہنے والے زیادہ ہیں۔ تجھے پتہ نہیں کہ میرے حسین کے زمین میں چاہنے والے کم ہیں، آسمانوں میں چاہنے والے زیادہ ہیں۔ حدیث رکی نہیں، پیغمبر کا فرمان رکا نہیں، پیغمبر دیکھ کر کہتے ہیں اگر تجھے ابھی بھی برداشت نہیں ہوتا تو سن، جس رات اللہ نے مجھے معراج پہ بنایا تھا، جب میں کعبہ حسین کی منزل پہ جا کے کھڑا ہو گیا تھا، خالق کی آواز آئی تھی یا محمد ارفع راسک، اے مصطفیٰ اپنا سر اٹھا، رفع تو راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، وجدت مکتوبا علی یمین العرش، میں نے اللہ کے عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی زبان سے پڑھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی۔ دیکھنے میں یہ 4 لفظیں ہیں حدیث کی، لیکن کائنات بند ہے اس میں۔ سفینۃ النجاۃ، مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ، ہدایت کا ایک جملہ یہ، سفینۃ النجاۃ، حسین نجات کی کیا ہے؟ کشتی، پورا نہیں، کیونکہ اس حدیث پہ بڑی بڑی اس کی شرح میں 20 جلدیں کتابیں لکھی گئی، 20 جلدیں صرف اسی کی وضاحت میں،
آؤ تھوڑا سا سفر آگے کا کریں. نبی نے کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کا، ہدایت اور ہے، چراغ. جو ہدایت ہے اس کا چراغ حسین ابن. تھوڑا سا حسین کی عظمت، بادشاہ کی عظمت آج حق بنتا ہے. بطول کے بیٹے کا فضائل، مقام. حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی. یا رسول اللہ یہ کیا راز بتانا چاہتے ہیں؟ اس میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ کہا جو دنیا میں آیا ہے نا، اس دنیا میں جاہل آیا تھا. جو بھی دنیا میں آیا وہ کیا آیا تھا؟ اللہ کہتا میں نے تمہیں تمہاری ماں کے رحموں سے جاہل نکالا. جو رحموں سے آئے وہ جاہل آئے. جو آسمان سے نازل ہوئے انہوں نے آتے ہی قرآن پڑھ کے سنایا. وہ جو ہے قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کے فیصلے کے خلاف نہیں. جو رحم سے آیا وہ جاہل آیا. جو بھی مفتی اعظم بنا بعد میں، عالم بنا بعد میں، ڈاکٹر بنا بعد میں، انجینئر بنا بعد میں، مجتہد بنا بعد میں، امام کعبہ بنا بعد میں، جو آیا تھا وہ جاہل تھا. جو جاہل ہوتا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت. جو بھی جاہل ہوتا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی. جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ہے جاہل، اس کو ہے ہدایت کی ضرورت. جو اس دنیا سے گیا، چاہے مجتہد گیا، چاہے مفتی گیا، چاہے امام کعبہ گیا، چاہے زمانے کا کوئی بندہ بھی گیا، ہاتھ اٹھا کے آخری ٹائم پہ اپنے پاس کھڑے ہوں کو کہہ رہا تھا دعا کرنا میری وہاں نجات ہو جائے. ہے یا نہیں ایسا؟ ہر بندہ جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو جائے اس نے مرتے ہوئے یہ دعا ضرور منگوائی کہ دعا کرنا میری وہاں کیا ہو جائے، نجات. چاہے وہ مسجد کا پیش نماز ہے، چاہے وہ کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی وکیل ہے، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی بہت سے بڑا ہے، وہ اپنی ادھر جاتے ہوئے مرنے سے پہلے اپنی نجات کی دعا کا طلبگار رہا. جاگو تو جملہ کہوں، سب کی توجہ میری طرف ہے. ایک بہت بڑے فضائل کا جملہ کہہ دوں جن کے دلوں میں علی بستا ہے. کائنات میں ہر بندہ جو استحان میں آیا مرتے وقت اپنی نجات کی دعا منگوا رہا ہے. پوری کائنات میں صرف اور صرف ایک ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس نے ضرب لگنے کے بعد کہا فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب چلا گیا. صلوات پڑھو محمد درود بر محمد و آل محمد. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، اہل بیت دشمن دے لعنت، یزید ابن معاویہ دے لعنت، بانی سقیفہ دے لعنت، نعرہ حیدری. تو جو ہے کائنات میں ایک ابو طالب کے بیٹے علی جنہوں نے ضرب لگنے کے بعد فرمایا تھا فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی. اور کسی کا فرمان ایسے موقع پہ آپ کو نظر نہیں آتا.
جو اس دنیا میں آیا جاہل تھا، ہدایت کا محتاج تھا، جو اس دنیا میں گیا وہ نجات کا محتاج تھا۔ بطول کے بیٹے کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ گویا کہ اللہ کا رسول حسین کی عظمت زمانے کو سمجھا رہا ہے۔ اگر اس جہان میں ہدایت چاہتے ہو تو تب بھی دامن حسین پکڑو، وہاں نجات چاہتے ہو تب بھی دامن حسین پکڑو۔ اس جہان میں اگر ہدایت چاہتے ہو، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اس جہان میں اگر نجات چاہتے ہو، حسین نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت بھی اسی در سے ملے گی، نجات بھی اسی حسین کے دامن سے ملے گی۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو ہدایت ہے اس کا چراغ حسین ابن علی، جو ہدایت ہے اس کا چراغ حسین ابن علی۔ آؤ اب پتہ کریں ہدایت ہے کیا کیا چیز، کیونکہ ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت اور ہے، چراغ توجہ ہے یا نہیں؟ ہدایت اور ہے، چراغ دیکھو نا، یہ مسجد ہے، اوپر مسجد بنی، مسجد اور ہے، مسجد کا چراغ اور ہے۔ جو ہدایت ہے اس کا چراغ حسین ابن علی، اس کا چراغ حسین ابن علی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، جب کعبے کی بات چلی تو کعبے کے بارے میں اللہ نے کہا ھدی للناس، کہ یہ کعبہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پتہ چلا کعبہ ہدایت ہے، کعبے کا چراغ حسین ابن آئے ہائے نعرہ حیدری۔ کعبہ ہدایت، کعبے کا چراغ حسین ابن علی ہے۔ دلیل دیتا، دلیل کے بغیر نہیں، چونکہ ہدایت کا چراغ حسین ابن علی تھے، کعبہ تھا ہدایت، کعبے کا چراغ تھا حسین، اسی لیے حسین نے حج کعبے کا نہیں کیا، موت کے ڈر سے نہیں، قتل کے ڈر سے نہیں، بطول کے بیٹے کے خطبہ ہے، اے اللہ کا گھر، میں موت کے ڈر سے نہیں جا رہا، میں قتل کے ڈر سے نہیں جا رہا، میں نے حج اس لیے نہیں کیا تاکہ تیری عزت پامال نہ ہو جائے، تیرا احترام پامال نہ ہو جائے۔ اور میں امام ہو کے جانتا ہوں، اگر میرا قتل آج کعبے کے اندر ہو گیا پھر قیامت تک بڑے بڑے قتل ہوتے رہیں گے۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تیری عزت بچ جائے، تیرا مقام بچ جائے، تیری حرمت محفوظ رہ جائے۔ یہ بطول کے بیٹے نے کہہ کے نا احرام توڑے حج کے، عمرے میں تبدیل کیا، آ کے احرام اتارے، احرام اتار کے تیاری کی، تیاری کرنے کے بعد پھر کبھی موقع ملا زندگیوں میں بتاؤں گا، یہ صرف کعبے پہ پڑھوں گا کہ کعبے کے بالکل دروازے کے ساتھ لگ کے بطول کے بیٹے نے کون سا خطبہ دیا، کعبے کے چھت پہ ام البنین کے بیٹے نے کون سا خطبہ دیا، یہ خطبے موجود ہیں۔ بطول کے بیٹے نے احرام توڑا تو کون سا خطبہ دیا، بطول کا بیٹا چلا تو کون سا خطبہ دیا، ہر خطبہ کتابوں میں درج ہے۔ جب بطول کے بیٹے نے دیکھا نا کہ احترام کی خاطر پہلا خطبہ یہ تھا، تیری احترام کی خاطر، تیری عزت کی خاطر، تیری حرمت کی خاطر، موت کے ڈر سے نہیں،
قتل کے ڈر سے نہیں، شہادت کے ڈر سے نہیں، تیری عزت بچانے جا رہا۔ جب تیاری کر لی نا، پھر بطول کے بیٹے نے دیکھا اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر کو دیکھ کر کہا او کعبہ میں نے بچائی ہے تیری عزت، فخر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا۔ آواز آئی کیوں؟ کہا میں نے تیری عزت بچائی ہے، لیکن میں بطول کا بیٹا آج تیری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہہ رہا ہوں، آج کے بعد جو تیری زیارت پہ آئے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، جو میرے کربلا میں آئے گا اسے 90 لاکھ حج کا ثواب نہ دوں تو حسین ابن علی نہیں ہوں۔ تو جو ہے جو ہدایت ہے اس کا چراغ حسین ابن علی، کعبہ ہدایت، کعبے کا چراغ، چراغ تھا تو کعبے کو بچا گیا، چراغ تھا تو کعبے کی عزت محفوظ رکھا گیا، چونکہ چراغ بن کے آیا تھا۔ لیکن جو کعبے کی اس کے بعد حسین نے حج نہیں کیا، لیکن کعبے کو یہ قیامت تک کے لیے درس دے گیا کہ آج کے بعد جو تیری زیارت پہ آئے گا اسے ایک حج کا ثواب، جو میرے کربلا آئے گا، میرے خدا کی قسم یہ حدیث ہے، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، کتاب کا نام کیا ہے؟ کامل الزیارات۔ کامل الزیارات کے مصنف شیخ صدوق کے باب علی بن بابویہ انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب میں یہ روایت درج ہے، چھٹے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس دن ہوتا ہے نا روز عرفہ، یعنی حج سے ایک دن پہلے روز عرفہ، امام فرماتے ہیں روز عرفہ کے دن اللہ کی ذات اپنے گھر میں آئے ہوئے حاجیوں کی پر اپنی نگاہ رحمت بعد میں کرتی ہے، کربلا میں حسین کے آئے ہوئے زہروں پر نگاہ رحمت پہلے کرتی۔ یہ حدیث معصوم ہے کہ کربلا میں آئے ہوئے زہروں پر نگاہ رحمت الہی پہلے، کعبے میں گئے ہوئے حاجیوں پہ بعد میں۔ بندے نے پوچھ لیا، بولا کیا وجہ ہے؟ جو کعبے میں آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان، جو کربلا ہوتے ہیں وہ حسین کے مہمان۔ راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ان پر رحمت کی نگاہ پہلے اور حاجیوں پہ رحمت کی نگاہ بعد میں؟ تیرے چھٹے آقا نے بڑا باریک قسم کا فرق بتایا، تیرے چھٹے آقا دیکھ کر کہتے فرق یہ ہے کہ کعبے میں حلالی بھی جا سکتا ہے، کعبے میں حلالی بھی جا سکتا ہے، حرامی بھی جا سکتا ہے، لیکن کربلا میں حلالی جاتا ہے، کوئی حرامی تو جو ہے یا نہیں؟ اے میری آنکھاں ویکھا واقعہ، آنکھاں ویکھا واقعہ۔ جب 2002 میں صدام کا سقوط ہوا، بڑے بڑے لوگ پیدل چلنے لگے۔ ایک حدیث اسناد ہے جو چہرے علی کے نام پہ خوش ہو جائے وہ حلالی ہے، جو علی کے نام پہ مرجھا جائے وہ حرامی ہے۔ حدیث اسناد ہے۔
تو جو ہے یا نہیں، یعنی یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، آنکھوں دیکھا۔ ایک بندہ تھا جس کا ہمیں یقین تھا یہ حلال زادہ ہے، سفر زیارت پہ چل پڑا، چلا بھی ہمارے ساتھ، چلا بھی ہم قم سے پیدل گئے تھے، 1400 کلومیٹر تقریباً سفر بنتا ہے، 28 دن 29 دن لگے۔ سوچتے ہم 300 بندے تھے، پہنچتے پہنچتے وہاں پر کوئی راستے میں رہ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کسی طرح ہو گیا، وہاں پہ ہم تقریباً 27 بندوں کی تعداد میں پہنچے۔ اب جب پیدل گئے، پاؤں میں زخم، حالت کفیت، اور جب ہم فرات کے کنارے پہ پہنچے، فرات پہ ہم غسل کیا، غسل کر کے وضو کر کے وہاں سے پھر باپ آدھا حسین بادشاہ کے حرم کی طرف چلے۔ ابھی تک وہ بندہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بندہ ہمارے ساتھ، دل میں تعجب کر رہے ہیں ہم 3-4 بندے جو جانتے تھے، یار بادشاہ کا حکم ہے کوئی حرامی نہیں آ سکتا، یہ تو آ گیا ہے، کیا کرے؟ یقین جانے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارا سفر کر کے آ گیا تھا۔ جب بادشاہ حسین کے باب صدرہ کے دروازے پہ پہنچا، ادھر سے دوڑتے ہوئے کچھ فوج کے 2 آدمی آئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں چلو پیچھے، حکم ہو گیا ہے تم زیارت نہیں کر سکتے۔ اور اس کو لے گئے، نہیں پتا وہ کہاں گیا۔ ہمارا ویسے ہی عقیدہ کہاں تھا، جب یہ حالت دیکھی تو پھر تو کہیں منزلیں چلی گئی۔ پاک رسول کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں کربلا جو جاتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے، حرامی۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، کعبہ ہدایت ہے، کعبے کا چراغ۔ اب تھوڑا سا سفر آگے کرتے ہیں، مصائب کی طرف آؤں گا۔ قرآن پڑھو، قرآن مجید میں قرآن کے لیے کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی قرآن کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت۔ اب جو ہدایت ہے اس کا چراغ حسین ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن کا چراغ، قرآن ہدایت ہے، قرآن کا چراغ حسین ابن علی ہے۔ خدا کی قسم قرآن کا چراغ حسین ابن علی تھے، ثابت کیا، کیونکہ جب یہ بغیرت یزید نے، اللہ اس کتے پہ لعنت کرے، اللہ اس کو بنانے والے پہ لعنت کرے، اللہ اس کی ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ پہ لعنت، اس طرح کبھی بھی لعنت نہیں کرنا، کبھی بھی، کیونکہ یزید ہے نا، اگر معاویہ کا بیٹا مان لے تو پھر حلالی تو ہو گیا۔ وہ جو ہے نا پھر حلالی تو ہو گیا۔ حسین کا دشمن حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری مجبوریاں ہیں، ہم ممبر پہ پوری طرح کھول کے چیزیں بیان نہیں کر سکتے، وگرنہ ان کے لیے صرف اتنا کہہ دینا لعنت کرنے کے لیے کہ حسین ابن علی کے قاتل یزید پہ لعنت، اتنا کافی ہے۔ حسین کے قاتل حرامی پہ لعنت۔ اگر شجرے پڑھیں گے تو پھر شجرہ ان کا بھی آ گیا نا۔ تو جو ہے یا نہیں، تو جو ہے یا نہیں، حرامی حرامی ہے، حرامی ہے، حرامی ہے۔ یہ راز آگے ہیں کہ یہ کیوں حرامی ہے، کہاں کہاں حرمت آتی ہے۔ تو جو ہے یا نہیں، ہے حرام کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو چاہوں گا جب اس بغیرت یزید نے، اللہ اس کتے پہ لعنت کرے، یہ منبر پہ بیٹھا، اس نے پہلا خطبہ دیا، پہلا خطبے میں اس نے کیا کہا؟ لو بت بنو ہاشم للملک ما جاء ملک
ولا جاء وحی کہ یہ بنو ہاشم نے حکومت کے لیے ڈونک رچا رکھا تھا، نہ ان کے پاس کوئی وحی آئی، نہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آیا۔ اس بغیرت نے شام میں بیٹھ کے انکار کیا تھا، کس کا؟ قرآن کا، کیونکہ قرآن کس کا مجموعہ ہے؟ فرشتے کے آنے کا، وحی کے نازل ہونے کا۔ یہ بغیرت کیا کہہ رہا ہے کہ بنو ہاشم نے ڈونک رچا رکھا تھا، نہ وحی تھی نہ فرشتہ تھا۔ اس نے کیا قرآن کے نزول کا انکار۔ کیا کیا؟ قرآن کے نزول کا کیا تھا انکار۔ جب اس کتے نے انکار کیا نا، یہ پیغام پوری حکومت کے ذریعے ہر شہر میں پہنچا کہ قرآن نازل ہی نہیں ہوا، لیکن ہر ایک نے سنا۔ اصحاب نے بھی سنا، اصحاب کی اولاد نے بھی سنا، اصحاب کی ازواج نے بھی سنا، لیکن کسی نے اثر نہیں لیا، کیونکہ کوئی بھی قرآن کے لیے چراغ نہیں تھا۔ کیونکہ کوئی بھی قرآن کے لیے چراغ نہیں تھا، کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا، کسی نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ چونکہ قرآن کا چراغ تھا حسین۔ حسین نے جب یہ آواز سنی نا، بطول کا بیٹا اٹھا، فضائل کہہ رہا، اٹھا، مدینہ چھوڑا، مکہ آیا، بیت اللہ چھوڑا، کربلا آیا، کربلا میں پانی بند ہوا، شہید ہوا، نیزے پہ بلند ہوا۔ جب آیا نا شام کا بازار، نیزے پہ حسین کا سر، حسین نے کی قرآن کی تلاوت۔ حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، شام کے ایوان میں بیٹھ کے قرآن کے انکار کرنے والے بغیرتوں کو بتا دو، اگر یہ نازل نہیں ہوا تھا تو نیزے پہ پڑا کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ نازل نہیں ہوا تھا، یہ نیزے پہ، یہ بطول کا بیٹا قرآن کے لیے بھی چراغ تھا۔ اے قاریان قرآن، 1400 سال کے بعد قرآن پڑھنے والوں، پہلے اس کا شکریہ ادا کیا کرو جس نے قرآن بچا کے دیا۔ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک حسینیت کے چراغ کے نیچے اسے پڑھا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حسین چراغ ہے قرآن کا۔ غلط قسم کے پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں، جیسے محرم طلوع ہوتا ہے، محرم کا چاند، مساجد کھل جاتی ہے، نوجوانوں کو روکنے کے لیے مجلس میں نہ جایا کرو، مسجد میں آیا کرو، کیوں؟ قرآن پڑھا کرو۔ کس لیے؟ حسین کو بخشنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں خبردار، میرے حسین کے لیے قرآن نہ پڑھ۔ میرا حسین تیرے قرآن کے پڑھنے کا محتاج نہیں، اپنوں کے لیے پڑھا، اپنوں کے لیے جن کو پوری زندگی میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی، ان کے لیے قرآن پڑھا، میرے حسین کے لیے نہیں، کیونکہ تو پڑھ کے بخشے گا۔ میرا حسین شہید ہونے کے بعد خود قرآن پڑھ رہا۔ تیرے پاس جتنے ہیں وہ ہیں حافظ قرآن، تیرے پاس جتنے ہیں وہ ہیں حافظ قرآن۔ حسین ہے محافظ قرآن، حسین ہے محافظ قرآن، تیرے ہیں حافظ قرآن۔ حافظ میں اور محافظ میں فرق ہوتا ہے۔ حافظ اس وقت تک قرآن پڑھتا ہے جب تک زندہ رہے، محافظ تب بھی قرآن پڑھتا ہے، بدن کربلا میں ہو، سر بازار میں ہو۔ بس دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے۔ سمجھ جاتی کبھی بھی کربلا میں 10 محرم کو بطول کا گھر نہ اجڑتا۔ درد مند بیٹھے ہو، شہادت
آج ایک شہادت نہیں، آج کربلا میں 72 شہادتیں ہوئی۔ بڑا دل کھول کے آپ نے 10 محرم تک آج تک اپنے کاروباروں کا خیال نہیں کیا، اپنے کاروبار بند کیے، مجلس کو ترجیح دی۔ آپ کا شکر گزار ہے بطول کا بیٹا بھی، حسین کی ماں بھی۔ یہ تجھے آج شاید یہی محسوس ہو رہا ہوگا، میں اتنی دیر بیٹھا رہا، اتنی دیر گیا، میرا کاروبار بند رہا۔ خدا کی قسم کل کو جب قبر میں حسین آگے تمہارا شکریہ ادا کرے، بہت بڑی منزل ہے آج، سیدوں میں برداشت خود نہیں کر پاتا۔ دل دکھ یہ مجھے معاف کرنا، میری ماں بہن نے بھی پورے 10 دن گھر چھوڑ کے آتی رہی، مجالس میں شرکت کرتی رہی، پورے آستانوں میں جہاں تک ممکن ہو سکا ہر مستور نے وہاں جا کے شرکت کی، ہر مرد نے کی، ہر بچے نے کی۔ آج رات بھی پوری جاگے ہوں گے، درد تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، تھکنے محسوس کی ہوں گی، لیکن مجھے انصاف سے بتانا یار، رونے کا جملہ کہہ رہا ہوں، آج جب یہ شہادت کی مجلس ہو جائے گی، جلوس ہو جائے گا، دیگر ڈھل جائے گی، شام غریبہ ہو جائے گی، تیری ماں بہن کہاں جائے گی؟ اپنے اپنے گھر میں چلی جائے گی نا۔ جو گود میں بچہ لے کے آئی وہ لے کے جائے گی، جو چادر سر پہ لے کے آئی وہ لے کے جائے گی نا۔ ذرا اندازہ کر آج زینب نے کدھر جانا ہے، آج ابن کلثوم کا سفر کدھر کا ہونا ہے، آج لباب کا کیا رہ جانا ہے، آج ابن کلثوم کے پاس چادر کا سرمایہ بھی ختم ہو جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیاری کرو جنہوں نے پوری طرح ماتم کرنا ہے۔ عزادارو 10 محرم بالکل این موقع پہ آ گیا ہوں۔ 10 محرم ڈلتی ہوئی دیگر، ہائے ڈلتی ہوئی دیگر، کوئی نہیں رہ گیا حسین کا۔ مہمان مارے گئے، جوان مارے گئے، بڑے آرام سے، تیری اپنی مرضی۔ آج رونے کے لیے مصحف نہیں چاہیے، آج تیرا خیال چلنا چاہیے۔ مہمان مارے گئے، جوان مارے گئے، بزرگ مارے گئے، نادان مارے گئے، آئے۔ تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں جب کوئی نہیں نہ رہ گیا، کوئی نہیں رہ گیا بطول کے بیٹے کا۔ بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں، یہی ٹائم تھوڑا سا آگے کا تھا، حسین کہتا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے، حل من یذب الحرم رسول اللہ، کوئی ہے جو میرے حرموں کو مدینے تک پہنچائے، کوئی ہے جو زینب کی چادر محفوظ رکھے، کوئی ہے جو میری لیلا کو کربلا سے محفوظ مدینے پہنچا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو میں نے تاریخ کے جملے پڑھے، جا الحسین علی باب الخیم، حسین چلتے چلتے اپنے خیمے کے دروازے پہ آئے۔ خیمے کے دروازے پہ حسین رک گئے، رکنا تھا، رک کے حسین نے اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، عباس کا خیمہ تھا نا جو دروازہ تھا، عباس کے دروازے پہ رک کے بطول کے بیٹے نے اپنے نانا کی سیرت کو ادا کرتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا، یا زینب یا ام کلثوم، یا رقیہ تو یا سکینہ تو یا رباب علیکن منی سلام۔ او زینب، او رباب، او ام کلثوم، میرا سلام ہو۔
عزادارو جب سلام پڑھنا تھا نا اندر بیٹھی ہوئی زینب نے جناب فضا کو کہا فضا اللہ جانے اس موقع پہ کون سوالی آ گیا ہے فضا دوڑتی ہوئی گئی پردہ پیچھے ہٹایا دیکھا حسین ہے طلب کے واپس آئی ہے آگے کہتی ہے زینب وہ کوئی اور نہیں تیرا بھائی کھڑا ہے زینب عالیہ اٹھی دروازہ خیمہ پہ آئی پردہ ہٹا کے کہتی ہے بھائی بہنوں سے پردہ تو نہیں ہوتا کیوں باہر رک گئے ہو اندر آؤ نا حسین کہتے ہیں جس طرح گیا تھا اس طرح میں موجود نہیں ہوں میری پیشانی زخمی ہے میرے چہرے پہ ضربیں آ چکی ہے زینب کہتی ہے یہ تو ایک ضرب لگی ہے نا اندر آ میری ماں نے مجھے کتنی بار بتایا تھا زینب تو نے حسین کو پامال ہوتا ہوا بھی دیکھنا حوصلہ بڑے آرام سے عزاداروں میں نے تاریخ کے جملے پڑھے حسین اندر گئے صرف ایک بی بی سے الوداع نہیں کیا میں نے کتابوں میں پڑھا کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا جس خیمے میں جا کے حسین نے الوداع نہ کیا سب سے پہلے گئے ہیں رباب کے خیمے میں رباب کے خیمے میں جا کے نا تاریخ یہ کہتی ہے ہائے اللہ اس بچے کی زندگی کرے اللہ دارو یہ چاہے باپ ہے یا چاچا ہے یہ اپنے اپنے بچے کو لے کر آئے ہیں اللہ ان بچوں کی زندگیاں دراز کرے اللہ ان بچوں کی زندگیاں دراز کرے اللہ ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے اللہ ان بچوں کو کوئی بھی دکھ نہ دے اللہ دارو صرف اتنا اندازہ کر لو یہ دونوں آئے ہیں کتنے 100 مہینے 6 مہینے کا ہوگا اور اصغر کو بھی تو حسین لے کر گیا تھا سے بڑے آرام سے پوری طرح میں نے شہادت سنانا ہے مسائل پوری طرح پڑھنے ہیں حسین ہر خیمے میں گئے ہر خیمے میں جا کے بیویوں کو پرسہ دیا ان کے شہیدوں کا پرسہ دیا سب سے پہلے رباب کے خیمے میں رباب تیرے اصغر کے بڑے ارمان پھر لیلا کے خیمے میں تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہائے عزادارو ہر ایک کو پرسہ دے کے نا آخری خیمہ جو تھا نا وہ تھا زینب کا زینب کے خیمے میں آئی عالیہ کے خیمے میں آ کر تاریخ کہتی ہے کیا ہوا سامنے بیٹھ کی زینب ایک طرف بیٹھ کے حسین نے کہا بہن مجھے وہ کرتا دینا جو ماں نے تجھے دیا تھا میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا جب حسین نے کرتا مانگا ہے نا زینب تڑپ گئی ہے کہتی ہے کرتا دیتی ہو میری ماں نے مجھے کہا تھا جب میرا حسین یہ کرتا مانگے نا سمجھ لینا اس کے بعد حسین زندہ نہیں آئے گا ہائے بھائی میں کرتا دینے سے پہلے اجازت ہے میں وصیت پوری کر لوں میری ماں نے کہا تھا میری طرف سے ایک وصیت کی تھی کہا بالکل بہن اجازت ہے اپنی ماں کی وصیت پوری کرو زینب اٹھی زینب آگے بڑھی تنظر یمینا و شمال زینب نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا دیکھ کے نہ پیشانی کا بوسہ نہ رخساروں کا بوسہ نہ داڑھی کا بوسہ نہ ہاتھوں کا بوسہ زینب کہتی ہے بھائی گلے کے بٹن کھول ہائے او تیری اپنی مرضی ہے یار او تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے یار او سینہ پیارا نہ کر آج ہائے بھائی گلے کے بٹن کھول حسین نے گلے کا بٹن کھول عالیہ آگے بڑھی عالیہ نے زینب نے آگے بڑھ کے حسین کے گلے کے بوسے لینے شروع کی بوسے لیتی رہی بوسے لے کے یہ ماں کے حصے کا بوسہ یہ باپ کے حصے کا بوسہ یہ بھائی کے حصے کا بوسہ سن لو گے میں نے تاریخ کے جملے پڑھے ہیں یہ میرے بوسے میرے حصے کا بوسہ او میرا بھائی زینب رو کے کہتی ہے یہ سغرا کے حصے کا بوسہ
اجرکم اللہ. گجرو تاریخ کہتی ہے بوسے لے کے زینب پیچھے ہٹی. زینب اپنی جگہ پہ بیٹھی. حسین کہتے بہن اب مجھے بھی اجازت ہے میں بھی اپنے باپ کی وصیت پوری کر لوں. 40 ہجری تھی, کوفہ تھا, ماہ رمضان تھا, میرے باپ کی آخری رات تھی, مجھے میرے باپ نے وصیت کی تھی, اجازت ہے میں پوری کر لوں. کہا جی ہاں بھیا اجازت ہے. حسین اٹھے, تنظر یمینا و شمال. حسین نے دائیں بھی دیکھا, بائیں بھی دیکھا, آگے بھی دیکھا, پیچھے بھی دیکھا. حسین کہتے ہیں بہن زینب مجھے کیا مانتی ہے؟ کہا بھائی بھی مانتی ہوں, امام بھی مانتی ہوں. کہا پھر امام ہو کے حکم دیتا ہوں اپنے سر سے چادر ہٹا, اپنی کلائیوں سے کپڑا پیچھے کر. ہائے ہائے, اپنی کلائیوں سے کپڑا پیچھے کر, اپنے سر سے چادر ہٹا. زینب نے چادر ہٹائی, کلائیاں سے کپڑا پیچھے کیا. حسین نے بڑھ کر زینب کے سر کا بوسہ لیا, زینب کی کلائیاں چومیں. ہائے ہائے, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم صبر. روتے بھی آؤ, دعائیں بھی مانگتے چلے آؤ. تاریخ لکھتی ہے عزادارو جب دونوں بیٹھ گئے نا, دونوں کے بیٹھنے کے بعد زینب بھی رو رہی ہے, حسین بھی رو رہے ہیں. زینب کہتی ہے بھائی تو نے میرے سر کا بوسہ کیوں لیا, تو نے میری کلائیاں کیوں چھومی؟ حسین کہتا ہے بہن زینب پہلے تو بتا تو نے میرے گلے کے بوسے کیوں لیے, تو نے میرا منہ کیوں نہیں چھوما, تو نے میری پیشانی کیوں نہیں چھومی؟ زینب رو کے کہتی ہے میرا سن 4 سال کا تھا, میری ماں کی آخری رات تھی, مدینہ تھا. میری ماں نے مجھے کہا تھا زینب جب حسین آخری الوداع کے لیے آئے میری طرف سے گلا چومنا. میں نے پوچھا تھا اماں کیوں؟ میری ماں نے رو کر کہا تھا تیرے حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا. ہائے, شمر کا خنجر چلے گا. اب بھائی تو بتا تو نے میرے سر کا بوسہ کیوں لیا, تو نے میری کلائیاں کیوں چومی؟ تاریخ کہتے ہیں اس وقت حسین کہتے ہیں 40 ماہ رمضان تھی, 40 ہجری تھی, ماہ رمضان کی 21ویں تھی, کوفہ تھا, بابا کی آخری رات تھی. مجھے پاس بٹھا کے تیرے بابا نے کہا تھا حسین میری طرف سے زینب کا سر چومنا, کلائیاں چومنا. میں نے پوچھا تھا بابا کیوں؟ میرے بابا نے رو کر کہا تھا حسین زینب کے سر پہ پتھر پڑیں گے, حسین کے ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی. ہائے ہائے, اجرکم اللہ. بزرگوں ہو گئے حسین تیار, حسین کا تیار ہونا تھا. تاریخ کہتی ہے حسین تیار ہو کے جب نکلے ہیں نا, لباس پوری طرح زیب تن, حسین خیمے کے اندر سے نکلے. تاریخ کہتی ہے جب تیرے خیمہ پہ آئے نا, ینظر یمین و شمال, حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا, کھڑے ہو کر کہا این الحبیب, این العباس, این بنی الاکبر, این بنی القاسم. قاسم کہاں ہو, حبیب کہاں ہو؟ میں نے تم کو سوار کروایا تھا, مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں رہ گیا. ہائے, حوصلہ ہمت نہیں رہ رہی. کوشش کر رہا ہوں مسائل پوری طرح سنا لوں. عزادارو تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں. جب کہا نا کوئی مجھے سوار کروانے والا نہیں, اتنی دیر میں پردے خیمے کا پردہ ہٹا, اندر سے ہاتھ نمودار ہوا, گھوڑے کی لگام میں ہاتھ آیا. کون ہے؟ دیکھ کر کہتی ہے بھائی جلدی کر سوار ہو. کیا ہوا؟ جو اور کوئی نہیں, میں زینب تو موجود ہونا. عزادارو میں نے پڑھ لیا, تم نے سن لیا. حسین نے بلند آواز سے رونا شروع کیا. زینب تڑپ کے کہتی ہے بھائی کو غلطی ہو گئی. کہا غلطی نہیں ہوئی. کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا تیرا درد رلا رہا ہے. کہا کون سا؟ کہا مجھے سوار کروانے کے لیے تو آ گئی ہے نا, تھوڑی دیر کے بعد یہی کربلا ہوگا, تیرے ہاتھ پہ سے گردن ہوئے, تجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں ہوگا.
مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عزادارو میں نے کتابوں کے جملے پڑھے، ہو گئے حسین سوار، حسین چلے۔ جب حسین چلے ہیں آج وہ سین بن گیا، سین بنی عقیلہ۔ اس سے پہلے یہ ہوٹل تھا جس ہوٹل کا نام تھا غازریہ۔ غازریہ ہوٹل کے اندر یہ شبی موجود تھی۔ میں جب کربلا میں رہتا تھا، کربلا کے بجاور ابراہیم اب بنی اسد کے قبیلے کے میرے بڑے دوست بن گئے۔ میں نے ان سے زیارات پوچھنی شروع کی۔ ایک دن مجھے کہتے ہیں سید وہ غازریہ ہوٹل والی زیارت کی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کل صبح صبح آ جانا۔ میں صبح صبح چلا گیا، مجھے ساتھ لے کے اندر گئے۔ اندر ایک زری بنی ہوئی تھی، بالکل چھوٹی سی، شبی پاک بنی ہوئی تھی، بالکل پوری طرح۔ مجھے کہا یہ زیارت کرو۔ میں نے زیارت کی۔ میں نے کہا اے بنی اسد کے ابراہیم مجھے اتنا بتا یہ ہے کون سی؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جب حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے خیمے سے نکلے تھے، اس مقام پہ پہنچے تھے، گھوڑا رک گیا تھا۔ حسین نے کہا تھا گھوڑے مجھے میدان میں لے چل، وعدہ کرتا ہوں تجھ پہ واپس نہیں آؤں گا۔ گھوڑے نے اپنی بے زبانی سے اپنی گردن سے اشارہ کیا تھا۔ کہا میں تو چلتا ہوں لیکن میری رکنا مجبوری ہے۔ کہا کون سی؟ کہا میرے پاؤں کی طرف نگاہ کر۔ حسین نے جب دیکھا 4 سال کی بچی گھوڑے کے سونگ پکڑ کے رو رو کے کہہ رہی ہے گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جانا، تو لے جائے گا میں یتیم ہو جاؤں گی۔ گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جانا۔ ہائے ہائے عزادارو میں نے تاریخ کے جملے پڑھے۔ حسین اللہ جانے پھر تیار ہوئے، پھر سوار ہوئے۔ سوار ہو کے سکینہ کو خیموں میں پہنچایا، اللہ سے دعا مانگی اللہ سکینہ کو نیند دے۔ سکینہ سو گئی، حسین چلے گئے۔ حسین نے میدان کربلا میں جنگ کی۔ جنگ کرتے کرتے عزادارو میں نے یہ جملے امام زمانہ نے زیارت نائیہ میں فرمائے ہیں۔ آخر وہ منزل آ گئی جب امام زمانہ کہتے میرا سلام ہو کربلا کے اس غریب پہ جو نذیر پہ تھا۔ ہائے شبی پاکانہ لے ہائے عزادارو میں نے تاریخ کے جملے یہ پڑھے۔ جس وقت حسین امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس غریب پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ یہ تاریخ یہ بتاتی ہے اس وقت ایک بغیرت نے بطول کے بیٹے کے اتنا دست بھی یہ مولا کی شبی آئی ہے۔ عزادارو بطول کا بیٹا زیر سے زمین پہ کیسے آیا ہے؟ جب یہ گھوڑا میدان کربلا میں حسین کے گر جانے کے بعد گھوڑا آیا خیمہ گاہ کے پاس۔ جب خیمہ گاہ آئے ہیں نا گھوڑے نے آ کر خیمے کے آگے اپنے پاؤں مارنے شروع کیے۔ جب پاؤں مارے ہیں نا بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ، گھوڑے نے بتانا ہے مولا کی شبیہ ہے۔